علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 32 آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ باب کا نام ہے باب ظلم دون ظلم، ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے، یعنی بعض ظلم بعض سے ادنا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے ایمان میں ہم نے پڑھا نا کہ درجات ہوتے ہیں، اسی طرح جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی زیادہ ثواب والا عمل ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، اور اسی طرح اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا اور ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ کفر میں سے ہے، اور ظلم کوئی ایک زیادہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ظلم دون ظلم، یعنی ایک بعض ظلم بعض سے ادنا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ ہا کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس جائیے، یہاں سے دو روایات ایسے آ رہی ہیں۔ قال وحدثنی بشر ابن خالد ابو محمد العسکری قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 جب یہ نازل ہوئی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت 13 ہے۔ ہمارے سامنے ابو ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، دوسری سند ہے امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسی حدیث کو بشر نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے شعبہ نے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جو صحابی ہیں اور اپنے سیرت اور چال ڈھال میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سورہ الانعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو ان کے لیے آگے پھر احکام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں سے کون سا ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہر وقت تو ایمان کے ہی کام نہیں کر رہے ہوتے، انسان ہیں، بطور انسان ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ایمان میں آمیزش نہیں کی، کس چیز کی آمیزش نہیں کی؟ شرک کو نہیں ملایا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک کو نہیں ملایا، ٹھیک ہے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ظلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں بھی یہی خیال آتا ہے کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے نا حق مارنا کسی کا، لیکن یہاں پر جس ظلم کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا حق مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ تو جب انسان اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے دوسرے معبودان باطل کو، تو دراصل وہ اللہ کا حق مار رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو ملا لیا، تو شرک کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے شخص کے لیے جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو امن نہیں ملے گا۔ تو اب صحابہ پریشان ہوئے کہ اگر یعنی ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے غلطی نہیں کی، یعنی گناہ نہیں کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے لوگوں کے حق میں کوئی کمی نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو موحد ہوگا، یعنی جو ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والا ہوگا، صرف اسی کو امن ملے گا، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے اندر آئی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے بھی نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص دنیا میں گناہ کرتے ہوئے مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو اس کے مطابق یا تو وہ قبر میں اس کا عذاب سہے گا، یا قیامت والے دن، یا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے جہنم میں ہی جا پڑے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہنم گناہ گار مسلمانوں کے لیے
گناہگار مسلمان جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے، جو کہ یعنی پورے جہنم کی ایک اتھلی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا نا، اس کو ہمیشگی کے لیے وہاں نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کو ضرور امن ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس سے یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب صحابہ جو تھے، جب آیات اترتی تھیں تو اس پر پریشان بھی ہوتے، اور اس کے یعنی پھر اس کو سمجھنا بھی چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک ظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ کس کے حق میں ظلم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بذات خود اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ظلم کے بارے میں حدیث ہے، تو یہاں پر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ ایمان سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پر آئی ہے۔ تو یہاں پر اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایمان میں سیم درجے پر آ جائیں اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایمان میں کم درجے پر ہوگا اور اس کے گناہ ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کسی کے گناہ نیکیوں پر حاوی ہو گئے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہاں سے پھر وہ صاف یعنی اس کا وہاں پہ تزکیہ کیا جائے گا، وہ جو گناہ اس نے کیے تھے وہ اس کی معافی اس کو وہاں پر، یعنی کہ وہ سزا پا کر پھر پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی نا کہ جس میں آتا ہے کہ یعنی مسلمان بھی گرائے جائیں گے جہنم میں، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، تو پھر ان کی جو راکھ ہے اس کو جنت کی کیاریوں پر ڈالا جائے گا، تو دوبارہ سے اگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے مان لیا اور اس کے بعد ہم نے کوئی عمل کر لیا تو ہمیں مہر مل گئی کہ اب ہم موت تک اسی حالت پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی بیچارہ کوئی گناہ کر رہا ہے اور وہ اس کو کوئی یہ ڈراتا رہے کہ بھی تمہارے لیے تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، جیسے وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو یاد کر لینا کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا نا، کہ لوگوں نے اس کو پھر کہا تھا کہ نہیں تو تمہارے لیے تو اب توبہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر جب وہ اسی طرح مفتی کے پاس گیا تو اس نے اس کو یہی بات بتائی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان میں پھر درجات ہیں، جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو پھر آپ درجات چڑھنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے کہ انسان ایمان لا کر علم حاصل کرتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عمل نہیں کریں گے تو ایمان آپ کا وہیں پر ہی قائم رہے گا، یہ کوئی ثابت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور اسی طرح گناہوں کے بھی مختلف درجات ہیں، اور اس کے مطابق ہی اس کے درکات ہیں جہنم میں، کہ انسان جہنم میں اسی کے مطابق گرایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اب پتہ کیا ہے کہ دین میں ہی بہت سے ایسے گروپ بن گئے ہوئے ہیں جو آپ کو بہکاتے ہیں، کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جیسے بھی میں نے اسی قاتل کی مثال دی جس نے بہت سارے آدمیوں کا قتل کر دیا تھا، اور اسی طرح بعض اوقات ہمارے بھی اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے اور ہم توبہ کی طرف آتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بننے نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر دوسری طرف دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم اگر کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پاک ہو گئے، ہم بڑے ایمان کے بلند درجے پر پہنچ گئے اور اب ہمیں اس کے بعد مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے وہ باب علامتی المنافقی، منافق کی نشانیوں کے بیان میں، یعنی منافق کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدثنا سلیمان ابو ربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرے تو خلاف کرے، واذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خانہ، تو وہ خیانت کرے۔ اب یہ منافق کی نشانیاں ہم میں سے میرا خیال ہے بہت سے لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی منافقت کی یہ نشانیاں کیوں یہاں پر آئی ہیں؟ کیونکہ یہ کفر کی ان میں سے ہیں، خصوصیات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ منافق کہنے کو تو ایمان لے آتا ہے لیکن اس کا دل مومن نہیں ہوتا،
تو اس کے اندر یہ نفاق کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم تو ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ایمان کیا ہے دراصل؟ جب ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ کی محبت میں یا اس کے خوف میں ہم ان اعمال کو کریں گے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان اعمال سے بچیں گے. اور تقویٰ بھی یہی ہے نا، اور ان اعمال سے بچیں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے یا جن سے ہمیں روکا گیا ہے. تو یہاں پر 3 نشانیاں بتائی ہیں. جب بات کہے تو جھوٹ کہے. ٹھیک ہے، اور اس کے متوازی کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ سچائی ہے. اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے. اور سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی پھر کہاں؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے. جبکہ جھوٹا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی پھر نعوذ باللہ دوزخ میں گرا دیتی ہے. تو اب یہاں پر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، کیونکہ اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ جھوٹ ایک نا کول قسم کی چیز سمجھ لی گئی ہے، اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور بعض اوقات ہمارے بھی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یا ایون یہ کہ ہم انہیں جھوٹے تسلیاں اور دلاسا ہی دیتے رہتے ہیں، وہ بھی جھوٹ میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے، اور یہاں پھر یہ جو مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہیں، اس سے بھی بچیں. کیونکہ یہ جھوٹ کیا ہے دراصل؟ یہ منافق کی علامت ہے. یہ منافقت کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. بظاہر آپ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جھوٹ اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ کا حصہ بننا وہ بھی اسی میں آتا ہے، قسم میں شامل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات شیطان ہمیں یہ چیزیں سجھاتا ہے کہ وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جھوٹ بولا تھا اور توریہ کیا تھا اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کن حالات میں کیا تھا اور وہ کن حالات میں اجازت ہے، اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. تو جھوٹ کیا ہے دراصل؟ خلاف حقیقت بات، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور سچ کیا ہے؟ کہ حقیقت پر مبنی بات. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک میڈیا نے اس میں بہت رول پلے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور یہ اپنے پلے باندھ لیں اس بات کو کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ اس سے بہت فتنے پھیلتے ہیں، اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں. اور نعوذ باللہ دین والے ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. کسی کی یعنی کہ کسی کی جیلسی میں، کسی کے حسد میں لیگ پولنگ کرتے ہوئے کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز لگا دینا جو اس بیچارے نے کہی نہیں، یا ٹیکسٹ سے ہٹا کے وہ بات اس نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کہی ہوتی ہے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ سے نکال کے کہیں اور فٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اور اس کو لوگ کوئی بڑی بات سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ آج کل اس کو عیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے. آیت المنافقی ثلاثن، تو ہم حدیث یاد رکھیں کہ یہ منافق کی علامت ہے. اذا حدث کذب، وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات دکھاوے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کہاں سے لی ہے، برانڈیڈ ہے، یہاں سے آئی ہے، بس دوسروں پہ یعنی کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں روب جمائیں گی دوسروں پہ ہماری شخصیت کا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور یہ چیز بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کا خلاف کرتے ہیں. اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں میں یہ کام ابھی کر دوں گی، یہ کام ایسے ہو جائے گا، بس ابھی ہوا، میں ابھی آپ کے پاس آ جاؤں گی، یا کسی سے ملاقات ہم کرنے کا عہد کر لیتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کر دیتے ہیں، اور ہماری نیت ہی نہیں ہوتی. یوزلی کیا ہے کہ ہم بس لائٹ لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور ہم کہہ دیتے ہیں. اسی طرح وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے پاس رکھا ہو تو وہ خیانت کرتا ہے. اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ امانت کو ہم ایک ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں، اس میں بھی کیا کر دیں گے پھر نعوذ باللہ خیانت کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے ہمیں، خصلتوں سے ہمیں بچا کے رکھے. اور ایک روایت میں 4 نشانیاں مذکور ہیں. چوتھی کیا ہے؟ اقرار کے بعد دغا کرنا، یعنی اقرار کر لینا لیکن اس کے بعد دھوکہ دے جانا. ایک میں 5ویں بھی مذکور ہے کہ تکرار میں ناحق کشی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ خصلتیں نفاق کی ہیں، اور جس میں یہ خصلتیں ہوں وہ منافق کے مشابہ ہیں یا اس میں عملی نفاق ہے.
یا یہ کفر نہیں ہے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر منافق کی علامات بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو ہم کافر نہیں ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ آپ میں سے جنہوں نے سورہ البقرہ پڑھی ہوگی نا، اس میں دو طرح کے منافق کا احوال بتایا گیا ہے. ایک اعتقادی منافق ہیں جو عقیدہ ہی جن کا بگڑا ہوا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے وہ منافق ہیں جو کہ عملی منافق ہیں، جو کہ عقیدے میں تو درست ہیں، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ ایمان ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے اور اپنا خیر و شر کا بدلہ پائیں گے، لیکن عمل ان کا ایمان کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کے زبانوں سے جھوٹ بھی سلپ ہو جاتا ہے، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کر جاتے ہیں، یعنی ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہے تو آپ اس کو کہہ دو گے بھی تم منافق ہو یا تم کافر ہو، کیونکہ دونوں کا جو سزا ہے وہ ایک ہی ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ عملی منافق ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں اگر اس میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں اور اس سے نکل آئیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ اعتقادی کفر نہیں ہے. اس کے بعد ہے حدثنا، حدیث نمبر 34 ہے. حدثنا قبیصۃ ابن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حتیٰ یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اذا تمینہ، اب یہاں سے اس کی خصلت بتائی جا رہی ہے. خانہ واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر تابعہ شعبۃ عن الاعمش. منافق کی نشانیوں کے باب میں ہی یہ والی حدیث بھی آئی ہے. ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے، وہ عامش بن عبید اللہ بن مرہ سے نقل کرتے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اور وہ یہ ہیں کہ جب اسے امین بنایا جائے، یعنی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے. ٹھیک ہے، یہ چوتھی یہاں پر ایک بتائی گئی ہمیں. خاصمہ فاجرہ، کہ اگر کسی کے ساتھ اس کو جھگڑا کرنے کی نوبت پیش آ جائے، یہاں بحث مباحثے کی، اور زندگی میں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے، تو گالیوں پر اتر آئے. ٹھیک ہے، پھٹ پڑے ایک طرح سے نا، یعنی برائی پر آمادہ ہو جائے، اس پر اتر آئے. اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ اعمش سے روایت کیا ہے. تو یہاں پر 3 تو وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یہاں پر الفاظ جو ان سے ہیں اوپر والی حدیث سے ذرا مختلف ہیں. اوپر آ رہا تھا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، ٹھیک ہے، خلاف کرے یا اس میں غدر کرے، یعنی اس کو پورا نہ کرے. اور چوتھی جو نئی بات ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو اس میں گالیوں پر اتر آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے. اور یہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں نا ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں. جس میں جھوٹ ہوتا ہے نا، یعنی جھوٹ بھی انسان کا بولتا ہے کہ جب اس کو جب وہ اپنا آپ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو کہ بڑی چیز سمجھتے ہوئے خود دوسروں کے سامنے خود کو اس طرح پیش کرتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ امانت لے تو لیتا ہے لیکن اس کی اس طرح سے ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. اور اسی طرح اب جب ایسا شخص کسی سے بات کرتا ہے نا تو وہ ہلکا نہیں پڑنا چاہتا، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو یعنی اپنے آپ کو پروف کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ دیکھیں. اور یہ ہوتا بھی کس کے اندر ہے، جس کو اپنی ذات کی پروجیکشن مطلوب ہوتی ہے، یعنی وہ متکبر شخص ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب کیونکہ ہم ان کو اس طرح سے کھول کے ڈیٹیل میں کیوں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. اور یوزلی جو اب عورتیں برا نہ مانیں، ہم میں یہ خاصیت ہوتی ہے، ہم عورتیں جو ہیں نا، ہم بحث کرتی ہیں، ہم بات کو دیر سے سمجھتی ہیں، الا ماشاء اللہ.
ٹھیک ہے، اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں. ہو سکتا ہے مرد بھی ایسے ہوتے ہوں، لیکن چونکہ میں عورتوں کو ہی پڑھاتی ہوں اور اپنی ہی سائیکالوجی جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بطور بہن ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح سمجھنا ہے. کہ ہم نا بعض اوقات بات کو دیر سے سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جس پوائنٹ پر ہم فکس ہو جاتی ہیں نا، ہم دوسروں کو بھی اسی کے مطابق لانا چاہتی ہیں، منوانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہم اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. یعنی شیطان ہمیں پھر اس طرف لے جاتا ہے کہ تم اگر ہار گئی نا، یا تم دلیل کے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی عورتیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، تھپڑوں پہ اتر آتی ہیں، یا نہیں، زبان ہی کی لڑائی کی بھائی یہاں پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، خاصما فاجرہ، پھٹ پڑے یعنی کہ گالیوں پر اتر آئے، زبان اس کی بری بن جائے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اب وہ چھوٹی نہیں پڑنا چاہتی عورت نا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہر طرح کی دلیل لائے گی. جب دلیل سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ کے پاس دلیل وہ ہے ہی نہیں جو فٹ وہاں پر کرے، تو پھر ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، گالیوں پر اتر آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت سے ہمیں بچائے. تو جب بھی کوئی آپ کو نصیحت کرے، یا اگر آپ کو دین کے معاملے میں ہی بحث کی ضرورت پیش آئے جو خاص سما کی طرف نہ جائیں، اپنی بات بتا کے، اگر آپ کو لگے کہ دوسرے کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آرگوئنگ کرتا رہے، طرح طرح کی دلیلیں لائیں، تو سمجھ جائیں بھئی اس نے نہیں سمجھنا ہے، اس کو اللہ کسی اور ذریعے سے سمجھائے گا. آپ کی بات میں اللہ نے اس کے لیے اثر نہیں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہمیں شیطان اس راہ پہ لگا دیتا ہے کہ جھوٹے کو آج ہی اس کے گھر پہنچا دو. یہ رویہ بھی بد اخلاقی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پروف کر دیں گے، لیکن پروف کرنے میں آپ جن چیزوں سے گزریں گے وہ ایک برا اخلاق ہوگا، جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو بدو اتنا برا سلوک کرتے تھے، لیکن آپ وہیں پر ان کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ صحابہ کو بھی روک دیتے تھے. ٹھیک ہے، کہاں کہ ہم اگر خود غلط ہیں اور پھر بھی ہم آرگیو سے باز نہیں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور بعض اوقات یہ باتیں ہمیں باہر پیش آ جاتی ہیں کہ ہماری نیت بڑی صاف ہوتی ہے، ہم گھر سے بڑے اچھے موڈ میں نکلے ہیں، لیکن کسی نے ہمیں ہی آگے ٹکر مار دی ہے. ہم ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت، پھر ہمارا امتحان ہو جاتا ہے. اب ہمارے اخلاق کا کیا حال ہوگا کہ ہم خاصما ہیں تو فجارہ پہ تو نہیں آگے ہیں کہیں. ٹھیک ہے، اور وہ دعا جو سکھائی گئی ہے نا، وہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ضل، ان اذل او ذل، ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں بھی حسن مسلم میں بھی دیکھیے گا، آپ کو شاید مل جائیں دعاؤں کی کتاب میں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ نہ میں کسی کو بہکاؤں، نہ کوئی مجھے بہکائے، نہ مجھے کوئی پھسلائے، نہ میں کسی کو پھسلاؤں، نہ کوئی مجھ پر ظلم کرے، نہ میں ظلم کیا جاؤں، نہ میں کسی پر ظلم کروں، نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، اور نہ میں کسی سے جہالت برتوں اور نہ کوئی مجھ سے جہالت برتے. ٹھیک ہے، یہ جو جہالت ہے نا، یہی خاصما فجرہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ یعنی اگر آپ جہالت نہیں برت رہے ہوتے، لیکن آپ کو دوسرے کی جہالت سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے تو اس کو بھائی کچھ ایسا کہا بھی نہیں ہے اور یہ مجھے کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہوتی. اگر کسی میں آپ یہ چیز دیکھیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو منافق ہے، یا یہی میں نے حدیث آج پڑھی تھی اور یہ دیکھو یہ ویسے ہی حرکتیں کر رہا ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے اس کی ذات میں ایک عبرت کا پہلو ہوگا کہ اگر میں کبھی اس سچویشن میں نعوذ باللہ ڈالی جاؤں تو میں یہ نہ کروں جو یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض اوقات گھر میں بھی ہماری آزمائش ایسے ہو جاتی ہے. بعض اوقات اپنے زوج کے ذریعے سے یا اپنے بچوں کے ذریعے سے، یعنی بچے بعض اوقات آپ کے ساتھ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے، وہاں پر وہ یہی کریں گے کہ خاص سما کی جب ضرورت پیش آئے گی تو جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، حکمت کے ساتھ وہیں پر ہی یعنی چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہے نا. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے، اس کی ایک جو آتی ہے نا مختلف آیات میں بیان کی جاتی ہے کہ اس دن اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا. شیطان ہمیں اس طرف لے کے جا رہا تھا نہیں آج دنیا میں سارے اختلافات کا فیصلہ کر دو. نہیں بھئی، کچھ اختلاف یہاں پہ نہیں ختم ہو سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی شخصیتیں دی ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز مختلف ہے.
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ براڈ مائنڈیڈ ہو کے ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا ہم ہی ہر وقت ٹھیک ہو سکتا ہے ہم میں بھی غلطی ہو، ہم خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہوں لیکن ہم ہی غلط ہوں، تو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ پھر بھی آپ کے ساتھ آپ کا اس کے ساتھ نہیں معاملہ بن رہا تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کون کرے گا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن کر دیں گے۔ ہم اپنا کام پورا کر دیں جتنا ہمیں کہا گیا ہے، کہ آپ اگر جیسے کہیں بھی آپ لڑائی وغیرہ بھی اگر کسی کی ہو رہی ہے اور اس میں آپ صلح کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا حصہ ڈال دیں، لیکن ان کو اگر آپ سے وہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو وہیں چھوڑ دیں، ہم سے اس کی پوچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا اگر آپ اس میں پڑ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اپنے ایمان میں نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 34 ہوگی، 35 ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اب یہاں پر باب جو ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمانی، کہ شب قدر میں عبادت بجا لانا ایمان میں داخل ہے، یعنی اس دن جاگنا اور عبادت گزاری میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اعمال ایمان میں سے ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابو زناد نے آرج کے واسطے سے بیان کیا، آرج نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان جب آتا ہے تو الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں یہ حدیث شیئر بھی کرتے ہیں کہ من یقم، جو کھڑا ہوا، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر، قدر کی رات، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اور ثواب یعنی یہ کہ آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ نیت کر کے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس کے جو پہلے کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو لیکن شرط یہاں پر کیا لگا دی گئی؟ ایماناً، دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ فلاں نے آج جتنی تراویح پڑھ لی ہیں تو میں نے اس سے زیادہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، یا میں دوسروں کو شو کر دوں کہ مجھے قرآن آتا ہے اور میں بڑا اچھا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو نیت، بلکہ کیا ہے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرنا ہے، ایماناً و احتساباً، اور اللہ کے ہاں سے مغفرت کی امید رکھنی ہے، احتساباً یعنی اجر کی امید رکھنی ہے، ثواب کی امید اللہ سے رکھنی ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ تھوڑا بہت آتا ہے کہ اس میں جو حقوق العباد ہے نا، ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کے حقوق میں کمی کی ہوتی ہے اس کی تلافی کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کے وراثت میں حق مارا ہوا ہے، یا کسی کی وصیت خراب کی ہوئی ہے، یا اور سو آن، بہت سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں نا ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن میں نعوذ باللہ ہم بعض اوقات جانتے بوجھتے، بعض اوقات کسی ویسے ہی چکر میں ڈنڈی مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لیلۃ القدر میں قیام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو وہ یہاں پہ جب یہ بات ہے نا، تو یہ دیکھیں اس کی نا تشریح میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سوائے حقوق العباد کے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی بغیر ان کے راضی کیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کی ہیں نا، تو توبہ کی شرائط میں بھی آپ دیکھیں 3 جب شرائط آتی ہیں نا تو وہ اللہ کے حقوق کے بارے میں آتی، چوتھی شرط جب حقوق العباد میں کوئی گڑبڑ کی ہو تو پھر توبہ تبھی ہوگی قبول جب آپ نے اس بندے کا وہ حق لوٹا دیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ہمارا ہاں عموماً ایک رویہ ہے کہ وراثت کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی، یہی بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، یا زکوٰۃ کی تقسیم ہے، یا کسی کے بھی حق میں کوئی کمی کی ہوئی ہوتی ہے، تو اب آپ توبہ کر لیں تو توبہ سے وہ معافی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کسی کے حق اس کو لوٹائیں گے نہیں، یا پھر یہ کہ بیوی کا حق مہر کھا لیا جاتا ہے اپنا مال سمجھتے ہوئے، یا دوسروں کے مال میں کوئی بھی جو تصرف ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہاں پر اس کو وہ یہ ایگزامپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن جو یہاں پر بات آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رہے، یکم کی بات آ رہی ہے، قیام کرنا لیلۃ القدر میں۔ اب اس میں نا آگے آگے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ رات جاگ کے تو گزاری جاتی ہے لیکن من کامہ والی بات نہیں ہوتی۔ یعنی خواتین کا تو یہ حال ہے کہ وہ اچھا میں جاگ تو رہی ہوں، چلو ذرا کچن میں تھوڑا کام کر دوں، تھوڑا لانڈری چلا دوں، تھوڑا اچھا 2 نفل پڑھ لی ہیں، اب ذرا کمر تھک گئی ہے میں ذرا کمر لگا دوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایک اور اب آج کل لوگوں نے جس کو سوشلائزیشن ہے نا، وہ اس کے نام پر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں طاق راتوں میں، اور پھر خوب اونچی اونچی آواز میں ذکر اذکار اور یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا نا حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، ہم اسی کی بارے میں آگے بھی 1-2 حدیث پڑھیں گے۔ من قامہ کی بات آ رہی ہے، من یقوم کی بات آ رہی ہے، جو کھڑا ہو قیام کرے، ٹھیک ہے۔ اور قیام ویسے بھی آپ جانتے ہیں کس کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ حفظ کریں، اور اگر آپ کو نہیں ہے اتنا حفظ تو اگر آپ تراویح میں پہنچ سکتے ہیں تو تراویح میں پہنچے۔ اور اب تو الحمدللہ سراؤنڈنگز میں رات کی نماز کے علاوہ یعنی تہجد کا قیام اللیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو فوکس کرنا ہے کہ، اور یہ بات نا مجھے بھی بڑی مشکل سے سمجھ آئی تھی کیونکہ میرا بھی یہ حال تھا کہ رات پوری جاگنا ہوتا تھا، تو پھر میں نا اس کو ڈیوائڈ کر دیتی تھی کہ اچھا تھوڑی دیر یہ لیکچر کر لوں گی، یہ کر لوں گی وہ، اور پھر مجھے سمجھ آئی نہیں قیام ہے اس میں، کام اس کی طرف بار بار فوکس کرایا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ نماز میں ایک دفعہ متوجہ ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں جس میں آپ کا اللہ سے تعلق بنتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ یہی مطلوب ہے اس رات کو بھی۔ پھر اس کے بعد ہے حدثنا حدیث نمبر 36 ہے، حدثنا حرمی ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعۃ ابن عمرو ابن جریر قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجیہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنۃ ولولا ان اشق علی امتی ما فعلت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ جہاد بھی جزو ایمان میں ہے۔ اس باب کا نام ہے باب الجہاد من الایمان، کہ جہاد ایمان میں داخل ہے۔ تو نفاق کی نشانیاں بھی گزر گئیں، اس کے بعد سے پھر سے ایمان میں کیا کیا کچھ شامل ہے وہ یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی ایمان کی نشانیاں کیا ہیں ان کو شروع کیا ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے، کتاب الایمان ہے نا چونکہ اس کتاب کا نام۔ ہم سے حرمی بن حفص نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو زرع بن عمر بن جریر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ بہت سی سیکھنے والی باتیں ہیں اس حدیث سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی نشانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اور اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ وہ جب وہ اللہ کے لیے نیت کو خالص کر کے نکلا ہے، یعنی اس کو میری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میری ذات پر یقین ہے اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہی حق راستہ ہے، اس بات نے اس کو اس کے گھر سے نکالا ہے۔ اور جو مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے، صحیح، اہل و عیال کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، گھر کا سکون پیچھے ہے، سب کچھ پیچھے ہے۔ وہ جو ایک لائف سیٹ اپ ہے نا جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، چکر کھا رہے ہیں، اس سے آپ نکل گئے ہیں، گھر پیچھے رہ گیا۔ کس چیز نے آپ کو نکالا ہے گھر سے؟ ایمان نے، اللہ پر، اللہ کے لیے آپ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ اور اب ظاہر ہے جب آپ جنگ وہاں پر جا کریں گے تو آپ گھر سے مال لے کر نکلے ہیں، قربانی دینے کے لیے نکلے ہیں، اپنی جان کو لے کر نکلے ہیں، اور آپ نے اپنی صلاحیتوں کو قربان کیا۔ وہی صلاحیتیں آپ کی دنیا میں کھپ رہی تھیں، بچوں کے پیچھے کھپ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام بھی کرنے والے ہیں، جیسے اگلی بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لیکن یہ جہاد جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب جہاد کی فضیلت پڑھتی تھیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، مفہوم ہے اس کا، کہ یا رسول اللہ مرد تو چلے جاتے ہیں جہاد پہ، ہم کیا کریں؟ واقعی ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ ہم بھی، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اتنی تڑپ آتی ہے کہ یا اللہ ہم بھی یہ والے کام کریں. ٹھیک ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہی ہے کہ آپ گھر میں بھی جہاد میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات اس جہاد کو بھی دل کرتا ہے آپ کا کہ آپ نکلیں، آپ کا جسم اللہ کی راہ میں حرکت کرے اور آپ واقعتاً قربانی دے کر نکلیں، گھر سے اپنا مال لے کر نکلیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے. ٹھیک ہے، مفہوم اس کا یہ ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. سبحان اللہ. تو ہم میں سے جو بھی خاتون، اگر تو ویسے تو وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ عورت کا جہاد گھر میں ہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو راضی کر لے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے، اور یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ وہ جہادہ سے ہے نا کہ کوشش کرنا، اٹ موسٹ کوشش کرنا. اور اس میں وہی بات ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ مجھ پر ایمان اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس کو گھر سے نکالا. یہی بات گھروں میں بھی کام کرتے ہوئے نیت ایسی ہی ہماری خالص ہونی چاہیے، پھر ہی ہم اجر و ثواب پائیں گے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ حج اور عمرے پہ جا سکیں تو یہی نیت کر کے نکلیں کہ یا اللہ اجر آپ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دو احد الحسنیین قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ دو خوشخبریوں میں سے، یعنی دو اچھائیوں میں سے ایک تو انسان پا ہی لیتا ہے. سبحان اللہ. مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غنیمت عطا کرتے ہیں اور ثواب کے ساتھ وہ واپس آتا ہے، یعنی زندگی اس کی بچ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد سبحان اللہ تو شہادت سے بڑھ کر تو کوئی موت نہیں ہے، تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اب آخری جو بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ، جس جنگ میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ ساتھ ہوتے تھے، بعض اوقات آپ کسی صحابی کو بھیج دیتے تھے یعنی لیڈر بنا کر. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امت پر بوجھ بننے سے بھی کیا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لشکر میں ساتھ نکلتے تو ایک سنت ہو جاتی نا، اور پھر ہم میں سے ہر شخص کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. کیونکہ اب تو خیر پہلے تو باقاعدہ اناؤنس ہوتا تھا کہ کون ہے مجاہد جو فلاں جہاد میں جائے گا یا، لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹپیکل ایک سیٹ اپ بن چکا ہوا ہے نا، پوری ایک یعنی کہ شعبہ بن گیا ہوا ہے کہ آرمی کا ایک شعبہ ہے، وہاں پہ جو جانا چاہے وہ جاتا ہے اور پھر آگے وہ لڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر کوئی ہر کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی کام رکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جہاد کی فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے جہاد میں جن آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے نا، جن آزمائشوں سے، وہ آپ گھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کا اپنا ایمان چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جہاد میں نکلتے ہوئے آپ کو قربانیاں بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں. تو کیا یہ ساری قربانیاں آپ گھر میں کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ گھر میں ہی ہمارا امتحان ہو جاتا ہے نا. بعض اوقات آپ کے اپنے ہی لوگوں کو مال کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مال قربان کرتے ہیں، آپ ان کے لیے صلاحیتیں قربان کرتے ہیں، آپ ان کے لیے وقت لگاتے ہیں. یہ سب بھی عورت کا جہاد ہی ہے. لیکن اگر کوئی حج اور عمرے پر جاتی ہے عورت تو وہاں پر بھی نیت یہی رکھنی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلی ہوں اور جب تک کہ گھر نہ لوٹائی جاؤں میں دین کے راستے پر ہی آگے بڑھوں، اللہ سے تعلق کے راستے پر ہی آگے بڑھوں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک جو ہے اہم چیز ہے جو ہم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی لے کے جائے جہاد اور عمرے یا حج پر، تو وہ ان باتوں کو پلے باندھ لے کہ جب آپ باہر نکلیں گی نا تو آپ کا ایمان بھی ایک سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ نے ارد گرد کی ڈسٹریکشنز میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. کیونکہ باہر فتنے بہت زیادہ ہیں. ان فتنوں سے بچتے ہوئے اور اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اجر و ثواب پہ نیت رکھنی، نظر رکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ میں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے اگلا جو باب ہے، بابن
تطوع قیام رمضان من الایمانی، رمضان میں راتوں کو نماز نفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن حمیدی ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور اس میں بھی ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ، وہاں پہ یقوم تھا، یہاں پر قوما ہے، قوما رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان آئے اور مومن کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی تیاری پہلے سے ہی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹارگٹ کریں تو ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ہر ہفتے میں ایک دن حفظ کے لیے مقرر کر لیں تو کچھ نہ کچھ تو یاد کریں گے ہی نا، ٹھیک ہے۔ ہم عورتیں دیکھیں کتنی کمیٹیڈ ہوتی ہیں کہ جب ہم چاہتی ہیں کہ آج کسی نئے ریسیپی سے سالن ٹرائی کریں تو ہم گوگل پہ کتنا سرچ کرتے ہیں۔ تو بالکل آج یہ جو حدیث پڑھی ہے تو عمل کی بات یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے حفظ کو بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ قیام تبھی ہوگا نا جب قرآن آتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 10 صورتیں جو نہیں کر سکتا وہ تو چلو ٹھیک ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوشش بھی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ لیکن ہم میں سے جیسے میں اپنی بات کروں، ہم بعض اوقات سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور حفظ نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو حفظ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی روٹین نہیں بنائی ہوتی۔ جیسے میں ابھی کہہ رہی ہوں نا کہ ہفتے میں ایک دن حفظ کا بھی رکھیں، کوئی روٹین نہیں بنی ہوتی تو اتنی دیر کا حفظ ہوتا ہے وہ پرانا ہو کے بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے نمازوں میں شامل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم ٹارگٹ کریں فروری یا مارچ میں انشاءاللہ رمضان آ جانا ہے تو اس سے پہلے چلو ہم کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھے ہی ہوں گے نا، کوئی 4-5 صورتیں تو ہم نے کی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی صورت حفظ کریں اس کو آپ سنتوں میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، فرضوں میں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ پکی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ فرائض میں بھی شامل کر لیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے اپنی نماز میں، جیسے سورہ بروج اور سورہ طارق کا جو جوڑا ہے وہ عصر کی نماز میں پڑھتے تھے، سورہ التین ہے یا مرسلات ہے یہ مغرب کی نمازوں میں آتا ہے، یعنی مغرب کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبا قیام کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسی طرح ظہر کی نمازوں میں آپ سورہ الزلزال یا اس کی مقدار جتنی جو بھی صورتیں ہیں نا، سورہ تکاثر ہے یہ وہ ایک ہی مقدار جتنی ہے۔ عشاء کی نماز میں جیسے الشمس واللیل ہے تو یہ جوڑا ہے جو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور فجر کی نماز میں جمعے والے دن فرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم السجدہ اور دوسری میں سورہ الدہر کی جو سورہ الانسان ہے نا اس کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی چھوٹی صورتیں نہیں ہیں، یہ بھی ذرا بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی صورتیں نہیں بھی یاد کر سکتے، یا پھر کچھ لوگوں نے یعنی کچھ خواتین نے صورتوں کے کچھ پارٹس یاد کیے ہوتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے تو اس کے آگے کی ان کو تھوڑی سی آیتیں اور آتی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر ہے تو اس کے اینڈ کا جو رکوع ہے جو بعض اوقات قاری حضرات بھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں ٹارگٹ کرنے سے چیز اچیو ہوتی ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا ہم اپنے آپ پر فوکس کریں۔ ہم بچوں کو بڑا کہتے رہتے ہیں لیکن اپنا ہمارا کیا حال ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے اگلی، وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں جی، بس حدیث نمبر 38 تک ہی پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا محمد ابن فضیل قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، ٹھیک ہے۔ پیچھے قامہ کے الفاظ تھے، یہاں پر صومہ کے الفاظ ہیں، اور دونوں احادیث الگ الگ ہیں اور دونوں کا جو وہ اجر و ثواب ہے وہ سیم ہی ہے، ایمان اور احتساب کی نیت سے ہی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا رمضان میں اور ثواب کی نیت رکھی کہ اللہ سے مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور آپ یہ دیکھیں کہ روزے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے، باقی اعمال کا اجر بتایا گیا ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ وہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات کی بھی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات
ہم میں سے کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں اور وہ رات کا قیام نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا رات کا قیام نہیں کیا، اب خالی صبح کے روزے سے کیا فرق پڑے گا۔ یہاں پر دونوں حدیثیں جو ان سے نا الگ الگ آ رہی ہیں، قامہ اور سامہ، دونوں ہی اعمال جو ہیں وہ ثواب کا باعث ہیں۔ یعنی تراویح اور جو تہجد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز تو فرض تھی، لیکن امت پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بوجھ نہ ہو جائے، امت پر چھوڑ دیا گیا، ان کو یعنی فضیلتیں بتائی گئیں، وہ اس میں آگے بڑھیں، کوئی بہت زیادہ قیام بھی کرے گا، کوئی کم قیام کرے گا، اپنی اپنی طبیعت، اپنی عمر، اپنے حالات کے مطابق، لیکن اجر نہیں کم ہوتا۔ اگر آپ رات کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور فرائض ہی ادا کر لیتے ہیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں کہ اس کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے نا، ہاں پتہ نہیں آپ نے شاید یہ کانسیپٹ سنا ہو کہ نہیں، بچپن میں یہ تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو تراویح بھی ضرور پڑھنی ہے رات کو نا۔ اب وہ پھر بعض اوقات کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے وہ بیچارہ گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نہیں اب اسکول بھی جانا ہے، میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، میں فرض پڑھ لوں لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے۔ وہ روزہ رکھنے کے لیے بچہ کہتا رہتا تھا، لیکن وہ دو چیزوں کو اکٹھا ملایا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کدھر سے ملایا ہوا تھا، تو خیر یہاں سے وہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ حفظ نہیں زیادہ کر سکتے تو پھر یہ ضرور نیت رکھا کریں کہ تراویح میں شامل ہو جایا کریں، ٹھیک ہے، جس طرح بھی بن سکے۔ اگر آپ کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے تو کسی ان دنوں میں آپ رائڈ پہلے سے اگر نیت ہوگی نا تو پھر بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے بھی لے لینا گھر سے، یا پھر اگر گھر کے مرد اگر آپ کو لے جائیں تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مردوں نے صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے، وہ اتنا لمبا قیام نہیں کر پا رہے ہوتے نا، تو لیکن وہی بات ہے کہ جب ہماری نیت ہو اور ہم نے اس کام کو کرنا ہے تو مختلف راستے ہمارے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سے یہ قبول کر لے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔